شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین، فلسطین کی تاریخ کے اس دوسرے حصے میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ مسجد اقصیٰ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کے بعد 761 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا مسجد اقصیٰ پر موجودہ قبضہ صرف سیکورٹی کے حد تک محدود ہے، ورنہ تو مسجد اقصیٰ میں آج بھی نماز ہوتی ہے، اور فلسطین کے ہزاروں فرزندان اسلام نماز جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں معتکفین اور روزہ داروں سے بھری ہوئی یہ مسجد اپنے آپ میں ایک پرکیف منظر پیش کرتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ وہ کیا واقعات ہیں جو 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے شروع میں پیش آئے، جن کی وجہ سے یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے کا ایک دیرینہ خواب پورا ہوا۔ ایک زمانے سے یہودی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے انگریزوں کے استعماری قبضے میں آنے لگی، تو اس وقت ان مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کو حاصل کرنے کی پوری کوششیں تیز کر دیں۔ یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے کی راہ برطانیہ کے فلسطین پر قبضے کی وجہ سے ہموار ہوئی۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھی، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر یہودی مملکت کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس دور میں یہودیوں کی دو بڑی عالمی کانفرنسیں ہوئیں جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنا وطن فلسطین کو بنائیں گے۔ فلسطین میں یہودیوں کے آباد ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطنت عثمانیہ تھی۔ چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، وہی اس کے مالک اور متصرف تھے۔ خلافت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے اس یہودی قوم نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے فریب میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف ساز باز شروع کر دی، اور جب سلطان عبدالحمید کو سازش کر کے خلافت سے معزول کیا گیا اور انہیں جلا وطن کیا گیا، تو انہوں نے اپنے شیخ ابو الشامات محمود آفندی کو اس وقت ایک خط لکھا تھا۔ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ ان یہودیوں نے لالچ دے کر فلسطین کی زمین حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے خط کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں انتہائی نیاز مندی کے ساتھ اپنے شیخ ابو الشامات آفندی کی خدمت میں تقدیم احترام کرتا ہوں۔ حضرت، میں یہ بات صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ میں امت مسلمہ کی خلافت کی ذمہ داری سے خود سبکدوش نہیں ہوا ہوں۔ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں بھی دی گئیں، اور سازشوں کے ذریعے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور مجھ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ میں مقدس سرزمین فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کے قیام سے اتفاق کر لوں، لیکن تمام دباؤ کے باوجود میں نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے اس انکار کے بعد ان لوگوں نے مجھے 150 ملین پاؤنڈ سونا دینے کی پیشکش کی،
اور میں نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین پاؤنڈ تو ایک طرف، اگر تم زمین بھر سونا بھی پیش کرو تو میں فلسطین کے زمین کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ میرے اس انکار کے بعد مجھے خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، جس کو میں نے قبول بھی کر لیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ تھا، اس کو سازشوں کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، اور 3 مارچ 1924 عیسوی کو ترکی کی قومی اسمبلی میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون منظور کروا لیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ اس وقت سے ترکی میں ختم کر دی گئی، اور یوں اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہودیوں کی اپنی سلطنت قائم کرنے کی فلسطین میں جو خواہش تھی وہ ایک حد تک پوری ہو گئی تھی۔ یہودی مملکت کے قیام کے لیے یہودی آبادی کی ضرورت تھی جو فلسطین میں موجود نہیں تھی۔ 1917 عیسوی میں عربوں کے مقابلے میں یہودیوں کی آبادی صرف 8% تھی، لیکن دنیا میں 2 ایسے عظیم واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے یہودی فلسطین میں آباد ہونے کے لیے آنے لگے۔ ایک واقعہ وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1918 میں اس کا اختتام ہوا تھا، اور دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں یہ ختم ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں جنگیں یہ بنیادی وجہ بنی یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے کی۔ اور دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ، ایک منظم سرکاری سرپرستی میں ہونے والا ظلم اور قتل عام تھا جو یہودیوں پر کیا گیا تھا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 60 لاکھ یہودی اس میں مارے گئے تھے۔ تو اس خوف سے دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے یہودی انہوں نے فلسطین کی جانب رخ کرنا شروع کر دیا، اور وہ آتے گئے، اور لکھا ہے کہ 1922 سے لے کر 1935 کے درمیان میں ان کی تعداد جو 9% تھی وہ بڑھ کر کے 30% ہو گئی۔ اقتدار بھی تھا، آبادی بھی تھی۔ چنانچہ 14 مئی 1948 کو جس دن فلسطین پر برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی، یہودیوں نے اپنے اسرائیلی ملک کا اعلان کیا، اور پہلے ہی سے اقوام متحدہ نے 1947 میں قرارداد پاس کر کے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا تھا، اور اس طریقے سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اور اقوام متحدہ نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان میں جو تقسیم کی تھی، 57% علاقہ یہودیوں کو دیا گیا تھا اور 43% علاقہ فلسطین کے لیے دیا گیا تھا۔ لیکن 1967 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑی، تو اس میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں، مشرقی یروشلم پر اور دوسرے مقامات پر اس نے قبضہ کر لیا، اور آج فلسطین کا 70% سے زیادہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور دن بدن اسرائیل اپنا قبضہ بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو فلسطین کے غزہ کے نوجوانوں نے مسجد اقصی کی بے حرمتی، بے گناہ فلسطینیوں کو مسلسل اسرائیلی فوج کی جانب سے قتل کرنے اور پھر فلسطینیوں کے گھروں میں یہودی آبادی کو بڑھانے اور معصوم نوجوانوں کو قیدی بنانے کے خلاف انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، تو اس کے بعد سے ایک جنگ چھڑ گئی، اور 7 اکتوبر سے مسلسل یہ جنگ جاری ہے۔ دونوں طرف سے جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور معصوم فلسطینیوں کی جانیں مسلسل جا رہی ہیں۔ 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، ان کا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا ہے، الیکٹرکسٹی بند کر دی گئی ہے، اور پانی ان کا بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی زمینوں پر بمباری اور ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے۔
جس کی وجہ سے ہزاروں معصوم فلسطینی عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں چل رہے مسلمانوں کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی مسلمان بننا پڑے گا، ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا اور ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ ہمیں پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا، وہی صداقت ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی جو صحابہ اکرام نے اپنے اندر لائی تھی، وہی عدل و انصاف کا نظام دوبارہ قائم کرنے کے قابل ہمیں بننا پڑے گا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے قابل بنے تھے۔ اگر ہم کہیں کچھ اور کریں کچھ تو ہرگز اس پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر ہم کہیں کہ دین پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں اس دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ ہماری محبوب ترین شخصیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے اور اس کو ٹھکرا دیا جائے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اور شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہم سب مسلمان ان حرام چیزوں میں زیادہ ملوث ہیں۔ اگر یہ طرز عمل رہا تو دنیا دیکھ کر ہم کو یہ کہے کہ یہ مسلمان اور یہ اسلام، کہ کہاں ہے اسلام، ہمیں دکھاؤ، کہاں ہے اسلام، ان کے اندر دکھاؤ، تو ہم مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ ایک انگریز نے صحیح کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور جب مسلمانوں کے عمل کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ بدبخت قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ کڑوی بات ہے لیکن اس نے حقیقی بات کہی ہے۔ یہ اسلام کی بدنامی ہے جو ہم اپنے وجود کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج بھی موقع ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔